کورس کی شروعات کرتے ہیں اس نئی ٹیکنالوجی کو گہرائی سے سمجھ کر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا کیا ہے اور چیٹ جی پی ٹی ایگزیکٹلی کام کیسے کرتا ہے، یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آگے چل کر کورس میں جب ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے اور اپنی زندگی کو آسان اور ٹرانسفارم کریں گے، تبدیل کریں گے، تب ہم اس کی لمیٹیشن سمجھ سکیں، یعنی یہ کہاں تک کام آ سکتی ہے اور کہاں اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ایگزیکٹلی اس سے کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پیچھے کا پروسیس سمجھ کر آپ اپنے آپ کو فیوچر پروف بھی بنائیں گے، مطلب یہ کہ آنے والے وقت کی ٹیکنالوجیز کے لیے آپ ابھی سے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں اور بھی ایڈوانس قسم کے اے آئی سافٹ ویئرز آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کو آج اس ٹیکنالوجی کی بنیاد سمجھ میں آ گئی، آپ کل کے سسٹمز کو بھی آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ وہ کس بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے کمپیوٹر کا استعمال کر کے ایک ایسی انٹیلیجنس بنا لی ہے جیسے انسانوں کے دماغ میں ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے انسانوں کی سوچ، جذبات، فہم اور فیصلہ سازی کو پوری طرح ریپلیکیٹ کر دیا ہے، اس کا نقل بنا دیا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ ابھی تک سائنسدان مکمل طور پر یہ نہیں سمجھ سکے کہ انسانی دماغ کس طریقے سے پوری طرح کام کرتا ہے۔ اس پر مسلسل تحقیق جاری ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ سائنسدانوں نے دماغ کے کچھ خاص حصوں کو، خاص فنکشنز کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، نقل کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، اور کئی جگہوں پر وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کھیل کو ہی لے لیں۔ لمبے وقت تک لوگ سمجھتے تھے کہ چیس کھیلنا صرف انسان ہی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پلاننگ، لاجک اور اسٹریٹجی شامل ہوتی ہے۔ لیکن 1997 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ایسا کمپیوٹر روبوٹ بنایا گیا جسے ڈیپ بلو نام دیا گیا، اور اس نے اس وقت کے ورلڈ چیمپئن گریگ کاسپرو کو چیس میں ہرا دیا۔ یہ واقعہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ پہلی بار یہ ثابت ہوا کہ کمپیوٹرز بھی انسانوں جیسے کچھ کوگنیٹو فنکشنز یعنی ذہنی کام انجام دے سکتے ہیں، اور بعض وقت انسانوں سے بہتر بھی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگر ہم سادہ الفاظ میں تعریف کریں گے تو یہی کچھ نکلتا ہے: اٹ از دی کیپیبلٹی آف کمپیوٹر سسٹم ٹو میمک ہیومن کوگنیٹو فنکشنز، یعنی کمپیوٹر سسٹم کی یہ صلاحیت کہ وہ انسانوں جیسے ذہنی افعال کی نقل کر سکے۔ اس کی مثالیں ہیں لرننگ، یاد رکھنا، پرابلم سالونگ جیسے مسئلے وغیرہ حل کرنا، یا گیمز کھیلنا، اور آج کی دور میں ایک زندہ مثال ہمارے سامنے چیٹ جی پی ٹی ہے، جو انسانوں کی طرح ہم سے بات کرتا ہے۔ جیسے واٹس ایپ پر ہم میسج کرتے ہیں، ویسے ہی یہ سسٹم ہماری بات کو سمجھتا ہے اور ریپلائی دیتا ہے۔ اے آئی کا ٹاپک کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، اس پر 1956 سے بات ہو رہی ہے جب سے کمپیوٹر سسٹم بننا شروع ہوئے، لیکن حالیہ سالوں میں یہ عام لوگوں میں اس لیے پاپولر ہوا ہے کیونکہ 2012 سے لے کر 2015 کے بعد ہماری کمپیوٹنگ پاور اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹا یعنی ہزاروں جی بیز اور ٹی بیز کا ڈیٹا تیزی سے پروسیس کر سکتے ہیں۔ یعنی جو کنسپٹ سائنسدانوں کے ذہن میں بہت پہلے سے تھا، اب جا کے وہ حقیقت میں ٹیسٹ اور یوز کیا جا رہا ہے۔ اے آئی کی دنیا میں کچھ الفاظ بار بار آتے ہیں، جیسے مشین لرننگ، جسے ہم مختصراً ایم ایل کہتے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سب سیٹ ہے۔ مشین لرننگ کا مطلب ہے مشین کو ڈیٹا دے کر خود سیکھنے کے قابل بنانا۔ جیسے نیٹ فلکس پر جب آپ کوئی فلم یا سیریز دیکھتے ہیں تو جو آپ کو ریکمینڈیڈ فار یو کے نام سے نئی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، وہ مشین لرننگ کی مدد سے ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب آپ سکرول کرتے ہیں اور ہر بندے کو الگ الگ کنٹینٹ نظر آتا ہے، وہ بھی مشین لرننگ کی ہی بدولت ہے۔ یہاں تک کہ سیلف ڈرائیونگ کارز میں بھی مشین لرننگ استعمال ہو رہی ہے، تاکہ گاڑی خود سے روڈ ٹریفک سگنلز کو پہچان سکے اور خود ہی چلے۔ ایسے ہی ایک اور سب فیلڈ ہے NLP یعنی نیچرل لینگویج پروسیسنگ۔ اس کا مطلب ہے کمپیوٹرز کو انسانوں کی زبان سمجھنے کے قابل بنانا، جیسے اردو، انگلش، عربی یا کسی اور زبان کو کمپیوٹر اس طرح سمجھے کہ ہم اس سے آسانی سے بات کر سکیں، جیسے چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آرٹیفیشل نیورل نیٹورک۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسانی دماغ میں جو نیورونز آپس میں جڑے ہوتے ہیں، کمپیوٹر میں بھی ویسا ہی ایک اسٹرکچر تیار کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس امیٹیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اصل دماغ جیسا ہی نیورون کمپیوٹر میں بنا رہے ہیں، بلکہ ہم صرف وہ فنکشنز اور آؤٹ پٹ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، جو آؤٹ پٹ جو ریزلٹ آتا ہے اسی کو نقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو انسان کرتا ہے، یعنی اس جیسا ریزلٹ حاصل کرنے کی کوشش۔ اب اگر ہم ایک بیسک سطح پر سمجھیں تو یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک سادہ سی چیز ہے۔ عام کمپیوٹر پروگرامنگ میں ہم کمپیوٹر کو فارمولا بتاتے ہیں، مثلا ایڈیشن کا فارمولا ہے، جمع کا فارمولا ہے، ان پٹ میں 2 اور 2 دو گے تو ریزلٹ آئے گا 4۔
लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को फार्मूले नहीं बताते, बल्कि उसे डेटा देते हैं, इनपुट और आउटपुट, और वो खुद समझता है कि बीच का फार्मूला क्या होना चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर को हाथ से लिखे गए मुख्तलिफ 4 दिखाते हैं, कोई मोटा, कोई टेढ़ा, कोई हल्का, मुख्तलिफ चीजें हम उसको दिखा देते हैं, और आउटपुट में हम खुद कंप्यूटर को बताते हैं कि ये 4 नंबर हैं। अब मशीन इन सब को देखकर पैटर्न सीखती है, यानी उसको समझ आ जाती है कि इस तरह का कोई चीज हो तो वो 4 है, और अपना लॉजिक मशीन खुद बना लेती है। अगली बार जब हम एक नया 4 लिखते हैं, बेशक जो हमने लिखा है उन जैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वो फिर भी पहचान लेता है, क्योंकि उसने पहले ही 1000 ऑफ एग्जाम्पल से सीखा हुआ होता है। और यही कुछ चैट जीपीटी भी कर रहा है। उसे हजारों जीपीएस का डेटा दिया गया, बताया गया कि इंसान जुमले कैसे बोलते हैं, कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनते हैं। उसने वो सब सीखा, पैटर्न पहचाने, लॉजिक बनाया, और अब वो हमसे बात कर सकता है, समझ सकता है, जवाब दे सकता है। लेकिन एग्जैक्टली ये सब कुछ कैसे काम करता है, चले अगली वीडियो में उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं।